بہت سے لوگ ہیں جو بڑی تیزی کے ساتھ دنیا میں مسیح یسوع کو قبول کر رہے ہیں، اور یہ یسوع مسیح کی آمد کی تیاری ہے۔ یسوع مسیح کی آمد کی تیاری ہے، اور اسی لیے وہ ڈرپوک تھا۔ لیکن جب فرشتے نے کہا اے جدعون سور میں خداوند تیرے ساتھ ہے، فرشتے دے بولے لفاظ جدعون ایک نواں زور تے کہ نمی قوت دے گے۔ خدا دے کلام دے بغیر کوئی شخص آسمان دی بادشاہی چ نہیں جا سکتا۔ یسوع مسیح پر تو ایمان لائے گی، تیرا گھرانہ بچے گا، تیرے گھر سے نفرتیں چلی جائے گی، تیرے گھر سے لعنت چلی جائے گی، تیرے گھر سے ہر طرح کی پریشانیاں اور فکریں چلی جائے گی۔ یسوع مسیح پر ایمان لاؤ، تیرے بدن سے بیماریاں چلی جائیں گی، تیری زندگی سے بیماریاں چلی جائیں گی۔ آج کی جو تلاوت ہے پالوس کا خط افسیوں کے نام ہے، اس کا 6 باب ہے، اس کی 10 آیت۔ غرض خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو، خدا کے سب ہتھیار باندھو تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلہ میں قائم رہ سکو، کیونکہ میں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا ہے، بلکہ حکومت والوں، اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقام میں ہیں۔ اس وجہ سے تم خدا کے سب ہتھیار باندھو تاکہ برے دن میں مقابلہ کر سکو اور سب کاموں کو انجام دے کر قائم رہ سکو۔ پس سچائی سے اپنی کمر کس کر، راست بازی کا بختر لگا کر، پاؤں میں صلح کی خوشخبری کی تیاری کے جوتے پہن کر، اور ان سب کے ساتھ ایمان کی سپر لگا کر قائم رہو، جس سے تم اس شریر کے سب جلتے ہوئے تیروں کو بچا سکو۔ نجات کا خود اور روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے، ہر وقت روح میں دعا اور منت کرتے رہو، اس غرض سے جاگتے رہو تاکہ سب مقدسوں کے واسطے بلا ناغہ دعا کر سکو۔ خدا کے پاک اور مقدس کلام کے پڑھے سنی بس کی برکت ہوں گے، ہم کہیں گے خدا کا شکر ہو۔ وقت کے ساتھ ساتھ بھی کچھ ایسی چیزیں زندگی میں آتی رہتی ہیں جن میں انسانی زندگی الجھ جاتی ہے، اور اسی لیے بائبل مقدس میں ہمیں مسیح زندگی کے تعلق سے کہ مسیح زندگی کیا ہے، مسیح ہونا یا کرسچن ہونا یہ تو خاندانی طور پر ہو سکتا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو بڑی تیزی کے ساتھ دنیا میں مسیح یسوع کو قبول کر رہے ہیں، اور یہ یسوع مسیح کی آمد کی تیاری ہے۔ یسوع مسیح کی آمد کی تیاری ہے۔ انجیل کی جب تک ساری دنیا میں منادی نہ کی جائے کہ یسوع کی آمد نہیں ہو سکتی۔ اب یسوع مسیح کی آمد قریب ہے، بائبل ہر آدمی تک پہنچ رہی ہے، اور یسوع مسیح کی آمد قریب ہے۔ خدا کا یہ فرمان ہے، خدا یہ چاہتا ہے، خدا کی یہ مرضی ہے کہ لوگ یسوع مسیح پر ایمان لائیں۔ یہ خدا کی آواز ہے، یہ خدا کا کلام ہے کہ خدا کی دنیا کے ساتھ یہ محبت ہے، خدا دنیا کے ساتھ محبت کرتا ہے تاکہ لوگ ہلاک نہ ہوں بلکہ مسیح یسوع پر ایمان لا کر زندگی پائیں۔ میں جو بات کر رہا ہوں میں بائبل میں سے کر رہا ہوں، انجیل مقدس میں سے کر رہا ہوں۔ یہ میں کہوں گا کہ انجیل یہ فرماتی ہے، خداوند یہ فرماتا ہے، اگر آپ مسیح ہیں، یسوع مسیح پر ایمان ہے، تو مسیح زندگی جو ہے ایک جنگ کا نام ہوتا ہے۔ مسیح زندگی کے لیے آسمان کی بادشاہی تک جانا جنگ کرنا ہوتا ہے۔ آسمان کی بادشاہی میں جانے کے لیے آپ کو جنگ کرنی پڑتی ہے، کیونکہ آسمانی بادشاہ میں داخل ہونے کے لیے آپ جنگ کرتے کرتے آسمان کی بادشاہ میں جا سکتے ہیں۔ آسمان کی بادشاہ میں جانے کے لیے آپ کو ایک جنگ کرنی پڑتی ہے۔ مسیح زندگی میں ہمت نہ ہارو، کیونکہ مسیح زندگی زمینی زندگی نہیں ہے، آسمانی زندگی ہے۔ میں یہ روحانی زندگی کی بات کر رہا ہوں۔ بائبل کا پطرس کے خط میں لکھا ہے، تم اس دنیا کے پردیسی اور مسافر ہو، تمہارا یہ دیش نہیں، تمہارا دیش آسمان پر ہے۔ مسیح زندگی کا جو آخری مقام ہے وہ آسمان ہے، اور جس کا یسوع مسیح نے بھی کہا تھا، میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے جگہ تیار کروں گا۔ جو جگہ یسوع مسیح تیار کر رہا ہے اس تک جانے کے لیے آپ کو مسیح جنگ کرنی پڑتی ہے، انسانوں کے ساتھ نہیں، ملکوں کے ساتھ نہیں۔ مسیح زندگی ایک فوجی کی طرح ہوتی ہے۔ چرچ جو ہے یہ ایک آرمی کا حصہ ہوتا ہے۔ میں دنیا دی فوج نہیں گل کر رہا، یہ میں روحانی فوج کی بات کر رہا ہوں۔ اگرچہ آپ یہ کہتے کہ میں یسوع کا سپاہی ہوں، یسوع کا فوجی ہوں، تو فوجی کو تو جنگ کرنی پڑتی ہے۔ آپ کو پہلے بھرتی ہونا پڑتا ہے، فوج میں جانے کے لیے بھرتی ہونا پڑتا ہے۔ اس لیے اگر مسیح یسوع میں کوئی بھرتی نہیں ہوتا، مسیح یسوع کا کوئی فوجی نہیں بنتا، سپاہی نہیں بنتا۔ آسمان کی بادشاہی میں جانے کے لیے توبہ کرو، یہ تو یوحنا بھی کہہ رہا تھا، کیونکہ آسمان کی بادشاہی قریب ہے، اور اب قریب ہے تو آسمان کی بادشاہی میں جانے کے لیے آپ کو جنگ کرنی پڑے گی۔ آپ کو کیسے ہونا چاہیے، یہ حوالہ سن لیجئے،
یہ متی کی انجیل ہے. کوئی کسی کے گھر میں کس طرح داخل ہو سکتا ہے جب تک اس کو باندھ نہیں لیتا، جب تک اسی کو فتح نہیں کر لیتا، جب تک اس پر قبضہ نہیں کر لیتا. یہ سمجھ آ گئی کہ ہمیں آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے کسی کو شکست دینا ضرور پڑتی ہے. اور اس کے بارے میں لکھا ہے وہ کون ہے؟ وہ ہے ابلیس. اور اس کے بارے میں آج بتاؤں گا. پالوس سے فرماتے ہیں غرض خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو. تو ساتھ جنگ کرنی ہے، آسمان کی بادشاہی میں جانا ہے، خداوند میں اور اس کی قدرت میں مضبوط ہو جاؤ. کمزور فوجی بیچارے کی لڑنا ہے، زخمی فوجی کی لڑنا ہے، بے ہتھیارے فوجی کی لڑنا ہے. یہ میں دنیا کی لڑائی کی نہیں بات کر رہا. بائبل کیا کہتی ہے؟ غرض خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو. ابلیس کے خلاف، ابلیس کے ساتھ جنگ کرنے کی بات کر رہا ہوں. اور بائبل کیا کہتی ہے؟ خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں کیا بنو؟ مضبوط ہو جاؤ. کیوں؟ جنگ کرنی ہے. اور تمہاری جنگ یہ زمینی لوگوں کے ساتھ جنگ نہیں ہے. اور آگے کیا لکھا ہے؟ میں بائبل کو پڑھ. خداوند کے سب ہتھیار مان لو تاکہ ابلیس کے منصوبوں کے مقابلہ میں قائم رہ سکو، کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنی. اسی انساناں نال نہیں، انسان جو بنیا ہے خون گوشت دا بنیا ہے، اس کے ساتھ جنگ نہیں ہے، ان کے ساتھ صلح. اور یسوع مسیح تو صلح اور سلامتی کے کیا ہے؟ شہزادے ہیں. صلح اور سلامتی کے کیا شہزادہ ہے. اور یسوع نے کہا میں زمین پر کیوں آیا ہوں؟ تاکہ لوگوں کو سلامتی کا پیغام. اور مسیح زندگی ہی سلامتی کا نام ہے. مسیح زندگی سلامتی کا نام ہے، امن کا نام ہے. دوسرے انسانوں نو اپنے ورگا پیار کرو. یہ کون سکھاتا ہے؟ مسیح زندگی. مسیح تعلیم یہ سکھاتی ہے دوسرے لوگوں کو اپنے جیسا پیار کرو. یہ نہیں لکھا کہ دوسروں کے ساتھ جنگ کرو. یسوع مسیح ہلاک کرنے کے لیے نہیں آئے، یسوع مسیح تو زندگی دینے کے لیے آئے. اور زندگی جو ہے وہ کیسے ملتی ہے؟ زندگی جو ہے وہ آسمانی زندگی ہے، زمینی زندگی فانی زندگی ہے. تو زمین پر رہ کر ہمیں آسمان کی طرف جانا، آسمان میں جانا ہے، تو اس کے لیے آپ کو جنگ کرنی پڑے گی. کس کے ساتھ ہماری جنگ ہے؟ آج سنیں کہ ابلیس کے ساتھ. سول کا ایک سپاہی ابھی ان کے پیچھے بھاگ رہا تھا، تو اس کے پاس ہتھیار نہیں تھا. ابھی نہیں کہہ رہے یار میرے پیچھے ہٹ جا، اگر تم نے میرے ساتھ جنگ کرنی تو ہتھیار لے کیا. ہتھیار کے بغیر جنگ نہیں ہوتی، ہتھیار کے بغیر جنگ نہیں ہوتی. اور اس نے کہا میرے پیچھے ہٹ جا. ابھی نیل نے آگے سے بھالا مارا اور وہ مر گیا. اور رویا، کہنے لگا اسرائیل منو بڑا دکھ ہویا کہ تو بغیر ہتھیار ماریا گیا. جتنے بھی مسیح لوگ نے شیطان دے تو مارے جاندے نے بغیر ہتھیار دے. لیکن یسوع مسیح کیسے کہتا ہے؟ پالوس کی کیا کہتا ہے؟ خداوند کے سب ہتھیار باندھ لو. آپ کی جنگ ہے، آپ مسیح ہیں، آپ یسوع مسیح پر ایمان لائے ہیں، آپ نے یسوع کو قبول کیا ہے. اور یسوع مسیح کو قبول کیا ہے تو آپ کو جنگ کرنی پڑے گی. کس کے لیے؟ آسمان کی بادشاہی میں جانے کے لیے. خداوند کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلہ میں قائم رہ سکو. اگر آپ مضبوط نہیں ہیں، آپ کا دل مضبوط نہیں ہے، اور اسی لیے یشوع سے بھی خدا نے یہ کہا تھا مضبوط ہو جا، حوصلہ رکھ. یسوع نے کہا دنیا دے آخر تک میں تواڈے نال ہاں. اب ہمیں یہ سمجھ آ گئی کہ ابلیس کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے ہمیں مضبوط اور دلیر ہونے کی ضرورت ہے. اس دل آسمان دی بادشاہی بچ نہیں جا سکتے. لیکن بائبل تو ہمیں سکھاتی ہے اس کے زور میں کیا بن جائے؟ مضبوط بنے. خداوند کے سب ہتھیار بانے. جدون سب سے ڈرپوک شخص تھا، لیکن خدا کا فرشتہ اس کے پاس آیا. اے جدون سور میں کہنے نہیں میں تے ڈردا اپنے آپ کو بچاندا رہنا، تسی کہنے مضبوط ہو. پھر کیا جدون خدا کے سور میں فرشتہ نو کچھ کہندا ہے، کوئی جواب دیندا. جدون نہ اونا سے دلیر ہویا جنہ چر خدا اورے نال نہیں سی. اگر ہم آسمانی بادشاہی میں جانا چاہتے ہیں تو یسوع مسیح کا آپ کے ساتھ ہونا ضرور ہے. آپ یسوع کے بغیر
जदौन की तरह बुज़दिल हो सकते हैं। भाई जदौन के साथ बनी से कौम के साथ खुदा नहीं था और इसीलिए वो डरपोक था। लेकिन जब फरिश्ते ने कहा ए जदौन सूर में खुदावंद तेरे साथ है, फरिश्ते दे बोले लिफास जदाउन एक नवा जोर ते के नवी कुवत दे देंगे। इसलिए अगर आप नई कुवत पाते हैं तो अपने अंदर खुदा के कलाम को लो और उन सब के साथ ईमान की सिपर लगाकर, सुलह की खुशखबरी के जूते पहनकर, निजात का खुद और रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है। खुदा दे कलाम दे बगैर कोई शख्स आसमान की भाषा च नहीं जा सकता। आपकी जिंदगी के अंदर कमजोर करने वाली जो बात है, कमजोर करने वाली जो ताकत है, वो गुनाह है। गरज खुदावंद में उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो। किस तरह? अगर आपके अंदर खुदा का कलाम है और आप खुदा के कलाम से भरे हैं और खुदा के कलाम में मजबूत हैं, खुदा का कलाम आपकी ज़िंदगी में है। जब यीशु मसीह ने 40 दिन का रोज़ा रखा तो लिखा कि आजमान वाला आ गया, जंग करने वास्ते आ गया। तो जितने भी वो तीर चलाता रहा, जितने भी वो यीशु मसीह के सामने बात करता रहा, सवाल करता रहा, यीशु मसीह ने जवाब दिया। कौन सी तलवार से? कलाम से। इन पत्थरों को क्या है? रोटियां बन जाएं। यीशु ने कहा ये लिखा है इंसान रोटी से जीता ना रहेगा। किस तरह यीशु मसीह ने अपनी इसको शिकस्त दी? यीशु मसीह कलमुतुल्लाह कलाम खुदा कलाम के वसीला से जब यीशु मसीह ने वो शिकस्त कर दी तो फरिश्ते ने आकर, पंजाबी कहते भंगड़े पा देते। आपकी जिंदगी मेरी जिंदगी के अंदर भी ये है। जब आप हर तक के गुनाह पर गालिब आ जाते हैं, हर तक के गुनाह पर फतह पाते हैं। तो नामिया की किताब में पढ़ा था तो नामिया को डराने की बड़ी कोशिश की गई कि नामिया एक काम छड़ दे, हैकल दे दीवार बनानी छड़ दे। लेकिन नामिया क्या, मेरे जा बंदा डर सकता है? ये किसकी बात कर रहा हूं? जो खुदावंद उसके कलाम में मजबूत है, जिसके बारे में लिखा है गर्ज खुदावंद में उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो। नामिया मजबूत बना, बड़ा डराया। आप किस तरह मजबूत होते हैं? जब भी आपके सामने कोई आजमाइश आ जाती है, कोई ख्याल आ जाता है तो आप खड़े हो जाएं। मेरे जैसा बंदा ये कर सकता है, मैं खुदा में मजबूत हूँ। भाई यूसुफ तू क्यों कहता कि मेरे जैसा बंदा? क्योंकि मैं खुदा में मजबूत हूँ। मैं खुदा में क्या हूँ? मजबूत हूँ। मैं उसकी कुदरत के जोर में मजबूत हूँ। गुनाह मुझ पर गालिब नहीं आ सकता, गुनाह मुझे कभी भी ज़ेर नहीं कर सकता। जब भी आपकी ज़िंदगी के अंदर कोई ख्याल आता है तो पौलुस कहता है मैं उन ख्यालों को ढा देता हूँ। आंदा आउंदे है ने ख्याल, मैं उन ख्यालों को क्या कर देता हूँ? गिरा देता हूँ। जैसे बच्चे जो है ना कभी कभी रेत के अंदर अपना पाँव रख कर उसे ऊपर से अच्छी तरह हाथ से मजबूत करके, और उसको ये समझे ये मकान, लेकिन रेत के मकान कितनी देर तक खड़े रहते हैं? रेत की दीवारें, रेत के मकान कब तक खड़े रहते हैं? इसी तरह इब्लीस के ये नापाक इरादे, उसके सलाह मशवरे रेत दियाँ कंधा मंगर रहे। आप उससे ना मजबूत हो जो खुदावंद उसकी कुदरत में उसके जोर में मजबूत हो। इब्लीस का मुकाबला करो वो तुमसे भाग जाएगा। नामी कहते मेरे जैसा कोई आदमी ऐसा कर सकता है? इसी तरह ईमानदार की ये पहली जंग है कि उसकी ज़िंदगी के अंदर कोई गुनाह का ख्याल आता है और वो उस क्या करता है? कभी भी ज़ेर नहीं होता। और इसलिए यूहन्ना के खत में भी लिखा है जिसके अंदर मसीह यीशु है वो गुनाह नहीं कर सकता। भाई वो गुनाह पर गालिब आ सकता है। और इसीलिए अगर खुदावंद में मजबूत है, उसके जोर में मजबूत है, कुदरत में, तो आपकी ज़िंदगी के अंदर आपको गिराने वाली चीज़, आपको शिकस्त देने वाली चीज़, आपको ज़ेर करने वाली चीज़, कमज़ोर करने वाली चीज़। कमज़ोर क्यों समसून हो गया भाई? पहलू थे वो संगलों में तोड़ देंदा सी, सब कुछ तोड़ दें, फिर तो बेचारा एवं काबू आ गया। क्या हो गया? गुनाह ने समसून की ताकत को ख़त्म कर दिया। गुनाह ने समसून की आंखें भी निकाल दी।